Good evening and a very warm welcome to News Edge with Faria Adrees. साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी में 1 माह से भी कम अरसा रह गया है। नवाज शरीफ की वापसी से कबल लंदन सियासी गहमा गहमी का मरकज बन चुका है। मरियम नवाज लंदन में चंद रोज गुजारकर वापस पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म भी दौरे अमरीका के बाद अब लंदन में मौजूद हैं, जहां उनकी मुख्तलिफ शख्सियात से मुलाकातें जारी हैं। अब इससे थोड़ी देर पहले उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी एक खिताब किया, जहां पर उनसे मुख्तलिफ पहलू पे बात हुई। उन्होंने ये बात कही कि वो मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार हैं, मगर 9 मई वालों को स्पेयर नहीं किया जा सकता। चेयरमैन PTI के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं हो सकता। शदीद संगीन मामला थे 9 मई के, उनके हवाले से एक्शन जरूर लिया जाएगा। कल लंदन में ही निगरान वज़ीर-ए-आज़म के होटल से मलिक अहमद खान भी बाहर आते दिखाई दिए, तो उसके ऊपर भी चहमगोइयां हुई, मगर उस मुलाकात के हवाले से कोई हतमी इतला सामने नहीं आ सकी। नवाज शरीफ वापस आएंगे तो जेल जाएंगे या फिर जलसा करके घर जाएंगे, ये भी एक कॉम्प्लिकेटेड किस्म का मुअम्मा बन चुका है। कल निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती ने कहा कि नवाज शरीफ वापस आए तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा। लेट्स वॉच हिम। ये जो स्टेटमेंट दी, ये ऑब्वियसली उनका यहाँ पे भी इशारा एक पाकिस्तान के ही पार्टी के चेयरमैन की तरफ था। एज निगरान वज़ीर दाखिला क्या वो ये बात भी कह सकते थे, मगर जो बयान उन्होंने नवाज शरीफ साहब के लिए दिया वो पिकअप हुआ और नून लीग ने इस पर सख्त रिएक्शन दिखाया। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि जितना सियासी कद है उतनी बात करें। फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह ने अब अपने हम मनसब को बाकायदा ललकारा। उन्होंने कहा सरफराज बुख्ती साहब बयान देने से पहले साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का अंजाम देख लें। उसके बाद हमने देखा कि सरफराज बुख्ती साहब की तरफ से एक ऑलमोस्ट डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज हुई, जरा देखिए। और आज ही उमर चीमा साहब जो कि सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये बात कही कि बाप पार्टी एक्चुअली PMLN में जिम होने जा रही है। उनसे दोबारा इस पर सवाल हुआ, उन्होंने फिर यही बात की। मजहर अब्बास साहब ने उस पर कमेंट किया कि इसका मतलब है कि बलूचिस्तान में PMLN रिवाइव होने जा रही है। हमारे साथ अता काजिम साहब भी मौजूद हैं। अता साहब, आपने भी आज यही बात की है गालिबन कि जिम होने जा रही है। देखें, बाप पार्टी ये बाप पार्टी के और नून लीग के मुज़ाकरात तो पहले चल रहे थे, और बाप पार्टी के अंदर ये राय पाई जाती थी कि हमें जमा हो जाना चाहिए नून लीग के अंदर, और इस हवाले से बाकायदा मुलाकात हुई। बल्कि शहबाज शरीफ साहब की जब वजारत उज़्मा के आखिरी दिन थे, चंद दिन, उनमें जब मुलाकात हुई जिसमें अनवारुल्लाह काकड़ साहब भी मौजूद थे, उसमें शहबाज शरीफ साहब ने उनको कहा कि आप हमारी जमात का हिस्सा बन जाएं, आपकी जमात जम हो जाए हमारी जमात। तो उसमें फिर ये फैसला किया गया कि नहीं, अभी नहीं, कुछ महीने ठहर जाएं, हम हालात को देखेंगे। और इसके ऊपर मेरी काकड़ साहब से बाकायदा बातचीत हुई। वजीर आजम बनने से तकरीबन 1-1.5 हफ्ता पहले मैंने उनको कॉल की और मैंने उनसे यही पूछा कि आप लोग क्या नून लीग में जम होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा हमारी जमात के अंदर ये राय है, लेकिन इस पे इख्तलाफ है और अभी हम कुछ अरसा इंतजार करना चाहते हैं और उसके बाद फिर हम फैसला करेंगे कि आया हमने नून लीग का हिस्सा बनना है या नहीं बनना। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि इस हवाले से पहले ही एक अमल जारी था। इसके बाद तो फिर एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा न्यूट्रलिटी पे, जो आज कहा भी इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ने कि रिलेटिवली न्यूट्रल हूं मैं, बट आई डोंट नो रिलेटिवली न्यूट्रल तो आप देखें न्यूट्रल कितने हैं वो सबको पता है। वो हुकूमत का हिस्सा थे, बाप पार्टी हुकूमत का हिस्सा थी। राजा रियाज साहब जो है वो अपोजिशन लीडर, जिनकी मुशावरत से वो कहते हैं कि मेरे पर्ची पे आए थे काकड़ साहब। बाप पार्टी PTI का भी हिस्सा रह चुके, उनके साथ अलायंस में वो रह चुके, वही ना। तो पर यही मैं कह रहा हूं ना कि ये न्यूट्रल तो नहीं थे ना, ये तो हुकूमत का हिस्सा थे। हुकूमत ने अपने एक इत्तेहादी को बना दिया वजीर आजम और अपने एक इत्तेहादी को अपोजिशन लीडर बनाया, और बाद में वो अपोजिशन लीडर जो है वो इस वक्त नून लीग का बाकायदा हिस्सा बन चुके हैं। तो वो न्यूट्रल तो नहीं है, वो तो सामने नजर आ रहा है कि वो उनकी एक तरफ झुकाव है और इसमें आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते, इसलिए कि उनकी इत्तेहादी जमात थी वो और उन लोगों ने उनको इस सीट पे पहुंचाया है, तो वो थोड़ा बहुत तो ख्याल रखेंगे। राइट। अज़र जावेद साहब हमें लंदन से ज्वाइन कर रहे हैं। गालिबन आप कवर भी कर रहे हैं इंटरिम प्राइम मिनिस्टर की तमाम एक्टिविटीज। पहले तो कल की मुलाकात के बारे में बताएं। मलिक अहमद खान के होटल से बाहर, उसी होटल से बाहर आए जहां पे प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे। उन्होंने कहा मुझे पता ही नहीं है वो यहाँ पर थे। क्या क्या मुलाकातें हुई हैं अभी तक इंटरिम प्राइम मिनिस्टर की? देखिए, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर की मलिक अहमद खान के साथ मुलाकात तस्दीक नहीं हो सकी, क्योंकि जिस होटल में वो ठहरे हुए चर्चिल, उसी में मलिक अहमद खान और प्राइम मिनिस्टर दोनों ठहरे हुए। कल जब हमने पूछा भी मलिक अहमद खान साहब से, तो उन्होंने कहा कि मेरी उनसे कोई मुलाकात हुई। तो अभी तक ऑफिशियली
کوئی تصدیق نہیں ہوئی. انآفیشلی ملاقات ہوتی ہے کیونکہ اتنا بڑا ہوٹل ہے, اس کے 20 کے فلور ہیں, دونوں ہی اندر ٹھہرے ہوئے ہیں. اگر دونوں ہی اگر دیکھتے ہیں تو اس میں جو دونوں کا دونوں اگر اپنے آپ کو اگر ملاقات کرتے ہیں تو کسی کو کیا پتا لگتا کہ کیا ملاقات ہو رہی ہے یا کیا ہے. تو اس کی کنفرمیشن ابھی تک نہیں آ سکی اس حوالے سے. لیکن جو ملاقاتیں اب لنڈن ہے, لنڈن بہت بڑا شہر ہے. لنڈن میں اگر آپ ملنا چاہیں تو میرا خیال ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہ لگے. لیکن دوسری طرف جو یہاں پہ سوچ بھی ایک پائی جاتی ہے کہ اگر اس موقع پہ ملاقات کرنے ہیں تو فائدہ کیا, کیونکہ انوار اللہ کاکڑ صاحب کے پاس جتنی پاور ہے وہ سب کو پتہ ہے انٹرم پرائم منسٹر کے حوالے سے. تو میرا نہیں خیال کہ نواز شریف صاحب ان سے ملنا چاہیں گے اس موقع پہ. باقی جو آج بڑی اہم ایک انٹریکشن تھا پرائم منسٹر کا, وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں تھا. اسٹوڈنٹ یونینز کے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بڑے زور دے کے کہا کہ 9 مئی کے جو ملزمان ہیں ان کو نہیں چھوڑا جائے گا. انہوں نے یہ بھی کہا ایک سوال کے جواب میں کہ عمران خان سیاستدان ہوتے تو وہ اپوزیشن لیڈر ہوتے اور جو 9 مئی کے واقعات ہیں وہ پیش نہ آتے. تو ایک سخت موقف جو ہے پرائم منسٹر کا اس حوالے سے سامنے آیا ہے. اور جو چند دنوں سے باتیں چل رہی تھی کہ شاید کچھ ڈیل ہو رہی ہے, اس کی ایک نفی ہوئی ہے پرائم منسٹر کی طرف سے. تو باقی نواز شریف صاحب کی ملاقاتیں یہاں پہ جاری ہیں. آج بھی سینیٹر جو وہ جنرل عبدالقیوم ہے ریٹائرڈ, وہ بھی ملے ہیں. شہباز شریف یہاں لنڈن میں ہیں, ان کی روانگی کل متوقع ہے. اور جو مریم نواز صاحبہ وہ جا چکی ہیں. تو یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. 3 ویک تقریباً 3 ویک سے تھوڑا سا زیادہ رہ گیا ہے اس سارے معاملے میں. آنے والے دنوں میں مزید آپ کو یہاں سے کچھ بڑی خبریں ملیں گی. جیسے کہ باب پارٹی کی شمولیت کی بات کریں تو کے پی کے میں بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ رابطے میں ہیں. یہاں جو مجھے معلوم ہے یہاں پہ جو ان کے رابطے ہوئے ہیں اس میں تحریک انصاف کے کچھ سابق لیڈرز بھی ہیں جو کہ ابھی تو وہ پرویز خٹک کے ساتھ گئے ہیں, لیکن ان کے رابطے ادھر بھی ہیں کہ ہمیں ادھر شامل کیا جائے. اس کے علاوہ کراچی سے کچھ ڈیولپمنٹس ہیں. ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون کے درمیان آپ کو اتحاد ہوتا نظر آ سکتا ہے. کچھ یہ بھی ڈیولپمنٹس ہیں, کچھ سیٹوں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے. تو یہ ایک اب کیونکہ دن تھوڑے رہ گئے الیکشن کے حوالے سے, تو اس طرح کی میرے خیال ہے باتیں ہر پارٹی اپنا ایک صف بندی کر رہی ہے. تو نواز شریف صاحب فل ایکٹیو ہیں یہاں پہ. رائٹ, ویری انٹرسٹنگ. آپ نے کہا ہوائیں ساری اچھی لنڈن کی ٹھنڈی ہوائیں پی ایم ایل این کی طرف بھی جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. میں نے نہیں کہا, چلیں ہم نے اخذ کر لیا, ہم نے اسیوم کر لیا. ٹھیک ہے, آپ نے یہ نہیں کہا, ہم نے اس سے اخذ کیا ہے. عاطف کاظمی صاحب, جو سٹیٹمنٹ آئی خاص طور پہ شیخ رشید صاحب کے حوالے سے انٹیریئر منسٹر کی, اب حقیقت یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے وہ کدھر ہیں. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ فارمر انٹیریئر منسٹر اسٹیٹمنٹ کہ آپ شیخ رشید کا انجام دیکھ لیں؟ نہیں, میرے خیال میں وہ تو ایک سیاسی بیانیہ, ایک سیاسی بیان ہے. انہوں نے کہا کہ آپ دیکھ لیں کہ اس انٹیریئر منسٹر کے ساتھ کیا ہوا. وہ اپنا بھی کہہ سکتے تھے کہ مجھے دیکھ لو میرے ساتھ کیا ہوا. ان کے اوپر ہیروئن ڈال دی تھی اور ایک بھونڈا سا مقدمہ بنا کے ان کو اندر کر دیا تھا. تو پاکستان میں یہ ہوتا رہتا ہے, تو میں اس کو کوئی زیادہ امپورٹنس نہیں دیتا. لیکن جو شیخ رشید صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے وہ امپورٹنٹ ہے کہ ایک شخص گرفتار ہوتا ہے اور وہ غائب ہو جاتا ہے. عثمان ڈار گرفتار ہوتا ہے اور وہ غائب ہو جاتا ہے. صداقت عباسی کے حوالے سے خبر آتی ہے کوئی گرفتار ہوئے اور وہ غائب ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ ایشوز ہیں جو امپورٹنٹ ہیں, اور سیاسی جماعتوں کو اس کے اوپر فخر کرنے کے بجائے اور اس کے اوپر بیانات دینے کے بجائے تشویش کا اظہار کرنا چاہیے. کیا یہ وہ جمہوریت کی شکل ہے, وہ نیوٹرل جمہوریت جو انوار اللہ کاکڑ صاحب کی ہے؟ اب کس حیثیت میں کاکڑ صاحب پوری دنیا گھوم رہے ہیں؟ پاکستان میں یہ کہتے ہیں ڈالر ہے نہیں ہے ہمارے پاس, ملک جو ہے وہ معاشی تباہی کے قریب ہے. آئی ایم ایف کی سربراہ بار بار کہتی ہیں کہ یہ ان امیر لوگوں کے خرچے کم کریں, غریبوں کے اوپر سے بوجھ ہٹائیں, اور کاکڑ صاحب آکسفورڈ یونین جا رہے ہیں, لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں. کیا اچیو کریں گے وہ اس سارے دورے سے؟ کیا اچیو کریں گے؟ نہ ان کے پاس مینڈیٹ ہے, نہ ان کے پاس کوئی اتنی اس کے آئینی مینڈیٹ ہے کہ وہ کوئی فیصلہ کر سکیں, اور کوئی ان سے وہاں پہ بڑے ورلڈ لیڈرز مل رہے ہوں, برطانیہ کی لیڈرشپ مل رہی ہو, کوئی وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ لے کے آ رہے ہو. کیوں وہ ادھر پھر رہے ہیں؟ مطلب کیا یہ اس وقت یہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ ہماری لیڈرشپ خام خواہ جناب یورپ میں, امریکہ میں گھوم رہی ہے؟ وزیر خارجہ بھی گئے ہوئے ہیں امریکہ, یہ بھی گئے ہوئے ہیں امریکہ, راستے میں انہوں نے برطانیہ بھی رکنا تھا. یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس ملک کے ساتھ ظلم کیا ہو رہا ہے.
اگر کوئی آپ کی الیکٹڈ حکومت ہوتی, کوئی اس سے پوچھ تو سکتا ہے نا کہ بھائی کہ تم یہ کیا کر رہے ہو, کس طرح آپ عوام کا پیسہ اس طرح ضائع کر رہے ہیں, آپ 3 مہینے کے لیے آئے ہیں, آپ جس کام کے لیے آئے ہیں اس پہ آپ کنسنٹریٹ کریں. لیکن انفارچونیٹ ہے, بدقسمتی ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کیوں پوچھنے والا نہیں ہے؟ اس لیے کہ ووٹ لے کے تو وہ آئے نہیں ہے. ان کو کیا فرق پڑتا ہے اگر کوئی تنقید کرے یا نہ کرے. ٹھیک. اظہر جاوید صاحب, کل جو ایکچوئل ریئیکشن آیا سرفراز بگٹی کے بیان کے اوپر وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ان کو جیل جانا پڑے گا. انڈرسٹینڈنگ کیا ہے لندن میں نواز شریف صاحب کے کیمپ میں, کیا وہ تیار ہیں کہ جیل جانا پڑے گا, یا یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جیل ان کو جانا ہی نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کہ جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے, یا ان کے جو وکلا ہیں جو پچھلے دنوں آئے بھی ہوئے تھے, اعظم نذیر تالڑ صاحب تھے, امجد پرویز صاحب تھے, کافی 2 دن سیشن رہا ان کا لیگل ایشوز کے حوالے سے. تو ان کا جو میری بھی بات ہوئی اعظم نذیر تالڑ صاحب سے اور امجد صاحب سے بھی, ان کے تو انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ انہیں جیل نہیں جانا پڑے گا آتے ہی. ان کے جو پلاننگ بھی ہے مسلم لیگ نون کی, یہی ہے کہ وہ آئیں گے, چاہے وہ راہداری ضمانت لیں یا جو بھی ان کا بنتا کورٹ میں پیش ہونے کے لیے 1 دن یا 2 دن کے لیے لیں, کیونکہ سیٹرڈے کو وہ آ رہے ہیں, سنڈے کو وہ آف ہوتا ہے, اور ہو سکتا ہے وہ منڈے کو پیش ہونے کے لیے 2 دن کی کوئی ضمانت یا راہداری جو بھی ان کی ارینجمنٹ ہو. کیونکہ اب ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان کے کیسز میں 10 ضمانتیں گھر پہ بیٹھے بلینکٹ ضمانتیں ملتی تھیں, ان کو وہ پیش بھی نہیں ہوتے تھے, عدالتیں 10 گھنٹے ان کا انتظار بھی کرتی تھی, وہ 4 دن بھی نہیں جاتے تھے. تو جو ججز ہوتے تھے وہ کہتے تھے کوئی بات نہیں, اب کل آ جائیے گا. تو اتنی گنجائش تو میرے خیال ہے انہوں نے پیدا کر دی ہوئی ہے ہمارے لیگل سسٹم میں, کہ اب ایک شخص اگر کہے کہ مجھے 2 دن کے لیے جو آنے کے لیے اجازت دی جائے تو اتنا تو مل جائے گا. باقی جو ہمارے عدالتوں کا حال پچھلے دنوں ہوا ہے, خاص طور پر جب جسٹس بندیال صاحب تھے, جو الزامات ان پہ لگ رہے ہیں, تو ہمارے نظام قانون کے جو کلئی ہے وہ پہلے ہی کھلی ہوئی تھی. جو جسٹس ثاقب نثار صاحب نے کیا تھا, جو پاناما کیس میں انہوں نے 3 مہینے میں جج بشیر سے فیصلہ کروایا تھا, جو انہوں نے وہ کہا تھا ایک مانیٹرنگ جج تعینات کر کے کہا تھا نہیں ان کو 3 مہینے کے اندر ہی سزا دینی ہے. تو یہ سارے معاملات اگر آپ دیکھیں ماضی میں بھی ہوئے ہیں, مستقبل میں بھی وہ جاری رہیں گے. بات اطہر کاظمی صاحب والی ہے کہ سیکھے گا کوئی نہیں, لیکن بات یہ کہ اب مسلم لیگ نون کے وکلا جو ہیں وہ اپنی حکمت عملی تیار رکھے ہوئے ہیں. اب اگر جیل بھی چلے گئے تو میرا خیال ہے کہ جیسے وہ بگٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ پہلے بھی گئے تھے, تو 2-4 دن 10 دن 20 دن یا مہینہ جانے کے سے ان کو کوئی میرا خیال فرق نہیں پڑے گا. نواز شریف صاحب مینٹلی طور پہ ریڈی بھی ہیں. ٹھیک, سو ہی از مینٹلی ریڈی ٹو گو ٹو جیل, اور کچھ دن چلے جائیں گے جیل, اس کے بعد تو پہلے بھی جیل کے کیسز اتنے مشکل نہیں ہیں. ایک تو کیس تھوڑا سا ان کا obviously ان کی لیگل ٹیم ہے وہ ان کو گائیڈ کرے گی, تھوڑا سا ان کا کیس ڈیفرنٹ ہے. وہ ایک سزا یافتہ مجرم ہے جو عدالت کو 4 ہفتے کا کہہ کے گئے تھے اور 4 سال کے بعد واپس آ رہے ہیں اور علاج کے لیے گئے تھے. اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے کل ہی ایک ٹی وی پروگرام میں کہا کہ ان کا علاج ابھی مکمل نہیں ہوا. تو وہاں پہ اگر کوئی مشاورت ہونی چاہیے وہ تو وکلا کے بجائے میڈیکل ٹیم وہاں پہ ہمیں نظر آنی چاہیے. 4 سال سے تو قوم کو یہ بتاتے رہے کہ ان کا علاج چل رہا ہے. ابھی آج کل آپ نے کچھ سنا اس علاج کا کیا ہوا؟ وہ جو ان کا ایک پروسیجر ہونا تھا اس پروسیجر کے حوالے سے کچھ نہیں بتایا جا رہا. تو قوم کو یہ بھی یقیناً فکر ہے کہ وہ ضرور واپس آئیں, لیکن یہ بھی ان کو کلیئر کرنا چاہیے کہ علاج مکمل ہو گیا ہے, بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں, وہ جو سارے پروسیجر ہونے تھے وہ ہو گئے ہیں. رائٹ, سو یہ تو ہم اس پہ گائیڈ کر سکیں گے. لیکن جی میں بتاؤں شاید کاظمی صاحب آپ کو ان کے آنے سے پہلے ان کی پوری میڈیکل رپورٹ کورٹ میں بھی پیش کی جائے, کیونکہ کچھ میڈیکل رپورٹس پیش کی گئی تھی جب وہ آئے تھے. تو اس کے بعد میری جو اطلاعات ہے میڈیکل رپورٹس بھی ان کی جو ریڈی ہیں, جو کورٹ میں پیش کی جائیں گی. اس کی بنیاد پر ان کو بتایا جائے گا کہ علاج آن گوئنگ ہے. ان کا علاج تو ویسے بھی چل رہا ہے, کیونکہ ایک شخص جس کے اب ہارٹ بائی پاس ہو چکا ہو, 70 سال عمر ہو, تو یہ اگر یہ یہاں پہ آپ رہ کے گئے ہیں, آپ میرے سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ جو میڈیکل ہسٹری یا میڈیکل جو معاملات ہوتے ہیں وہ ایک پرسن کی پرسنل جو اس کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں, تو یہ جب وہ شیئر کریں گے تو تب بھی پتہ لگے گا. لیکن میری اطلاعات ہے کہ ان کی میڈیکل جو رپورٹس ہیں وہ جب ان کی ٹیم کورٹ سے رجوع کرے گی تو وہ بھی اس ریکارڈ کا حصہ. آزاد صاحب, آپ نے کل ایک ٹویٹ کیا, میرے سامنے آپ کی ٹویٹ, آپ نے کہا کہ برطانیہ میں چیئرمین پی ٹی آئی کی سابق اہلیہ جمائمہ خانم ان کی گولڈ سمتھ فیملی کی طرف سے رہائی کی کوشش کر رہی ہے اور لابنگ تیز ہو گئی ہے. یہ اس لابنگ کا کوئی اثر ہمیں پاکستان میں نظر نہیں آ رہا. ابھی آپ نے سنا ہے کہ انٹرم پرائم منسٹر نے وہاں بیٹھ کر کہا ہے کہ 9 مئی کے ذمہ داران کو چھوڑنا نہیں ہے.
ادھر بھی کوئی نظر نہیں آیا ریلیف. سو یہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں, کون سی لابی ہے یہ؟ دیکھیں جی, جمائمہ خان اور گولڈ سمتھ فیملی ایک بااثر فیملی ہے برطانیہ کی, یہ آپ کو بھی پتا ہے, آپ کو بھی, کاظمی صاحب کو بھی پتا ہے. تو جو عمران خان صاحب ہیں وہ جمائمہ خان صاحب کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں, وہ ان کے بچے جو ہیں ان کے باپ بھی ہیں, تو ایک ریلیشن ہے جس کے تحت وہ یہ کوشش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ان کے سابق برادر نسبتی ہیں دونوں, وہ بھی بڑے اہم اور پاورفل پوزیشنز میں ہیں. تو جو میرے پہلے بھی ایک دفعہ میں نے یہ بتایا کہ ان کی طرف سے کوشش کی گئی ہے رابطے, یہاں پہ جو ممبران اسمبلی ہیں, جو ایم پیز ہیں, ان تک اپروچ کیا گیا ہے کافی ایک سرکل میں. اس کے بعد جو برٹش گورنمنٹ ہے وہ اس وقت ہاتھ ڈالنے سے گریز کر رہی ہے, کیونکہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس کو لے کے ریاست پاکستان کا موقف ہے کہ یہ معاملات جو ہیں یہ انٹچیبل ہیں. اس میں جو ملزمان ہیں ان کو جو ہے وہ جو قانون کے مطابق سزا ہوگی. گزشتہ روز ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی جو لوگوں کی نظر سے شاید اتنا نوٹس نہیں کر پائی. برطانوی وزیر خارجہ جو ہیں فارن سیکرٹری جیمز کلیورلی, وہ ملے ہیں پرائم منسٹر سے گزشتہ روز چرچل ہوٹل میں, اور ان کی بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی ہے. ہو سکتا ہے کہ میں کنفرم تو نہیں کر رہا, لیکن میں یہ ایزیوم کر سکتا ہوں یا کہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسی بات یا کوئی ایسی ڈسکس ہوئی ہو, کیونکہ آپ عمران خان صاحب کو لے کے ان کا یہاں پہ ایک ہلکا اثر تو ہے برطانیہ میں, ان کے ایک پورا ایک سرکل ہے, تو اس سرکل کو لے کے کوششیں جاری ہیں. اب ان کا اثر کتنا نکلتا ہے, ریاست پاکستان کیا اس پہ کوئی کمپرومائز کرتی ہے, یہ تو ایک بڑا سوال. ریاست پاکستان نے اب تک ان چیزوں کو نفی کیا ہے. ریاست پاکستان نے ادھر صاف میسج دیا ہوا ہے یہاں کی گورنمنٹ کو بھی اور امریکہ کی گورنمنٹ کو بھی کہ 9 مئی کے واقعات پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے, نہ کوئی اس پہ ڈیل ہے, نہ کوئی ڈیل ہے. رائٹ, یو کین سرٹنلی کامنٹ آن دیٹ, کیونکہ کل مشہد حسین سید نے بھی ایک بات کر دی مدر آف آل ڈیلز کے حوالے سے, پھر آزاد صاحب کی ٹویٹ آ گئی. از دیر سم تھنگ کوکنگ, کوئی ریلیف کی کوشش ہو رہی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کو اس وقت ریلیف ملے گا. یہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اس وقت, کوئی صورت مجھے نہیں نظر آتی کہ کوئی کسی قسم کی ڈیل ہوگی یا ان کو ڈیل دی جائے گی. کل جن خواتین کو رہا کیا گیا, ضمانتیں ہوئی, رات کو ہی ان کو اسی وقت دوبارہ گرفتار کر لیا گیا, اور جس طرح کے مقدمات جو چل رہے ہیں آج بھی ان کی جوڈیشل اس میں ریمانڈ میں اضافہ کر دیا گیا, اس میں توسیع کر دی گئی, تو معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے. اس وقت قانونی مسائل ان کے حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. لیکن ایشو کیا ہے؟ ایشو وہی ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہے. گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں کہ اس وقت ان کی جماعت سب سے پاپولر ہے. آپ چاہے جو مرضی سروے اٹھا کے دیکھ لیں, یہ جو الیکشنز میں سے خوف ہے اور الیکشن نہیں کروانے اور یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں, یہ کس لیے ہو رہی ہیں؟ اس لیے ہو رہی ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم الیکشنز میں گئے تو ہم الیکشنز ہار جائیں گے. ساری جماعتوں نے مل کے پنجاب میں الیکشن لڑا, سب نے دیکھ لیا. تو یہ ایشو ہے کہ کیا وہ اس الیکشن کی کوئی لیجٹیمیسی ہوگی جس میں تحریک انصاف نہیں ہوگی, جس کے اندر جو ہے چیئرمین تحریک انصاف کی جماعت کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جائے گا. تو یہ ایک بڑا کوسچن مارک ہے کہ کب تک اس ہیجانی کیفیت میں ہم ملک کو چلاتے رہیں گے. تو پھر وہ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ ملک کو چلانے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی کمپرومائز تو کرنا پڑے گا. رائٹ, جاوید صاحب بالکل لاسٹ کوسچن ٹو یو. 21 اکتوبر انٹرسٹنگ نمبرز ہیں, کیونکہ 12 اکتوبر کو اگر آپ آگے پیچھے کر دیں تو اب 21 اکتوبر بن جاتا ہے. یہ فائنل ڈیٹ ہے نواز شریف صاحب کی واپسی کی؟ جی بالکل فائنل ڈیٹ ہے, اور 21 اکتوبر کو آ رہے ہیں, اور میں اس پہ مجھے جو ایک کنفرمیشن ہے کہ ان کی جو فلائٹ ہے وہ بھی کنفرم ہو چکی ہے خلیجی ملک سے آگے. میرے پاس ڈیٹیل ہے لیکن میں کچھ آف دی ریکارڈ ہونے کی وجہ سے وہ چیز آپ کو نہیں دے سکتا, لیکن یہ میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ ان کی خلیجی ملک سے پرواز کنفرم ہو چکی ہے. اس کے علاوہ وہ یہاں سے لنڈن سے 2 سے 3 دن قبل نکلیں گے اور وہ خلیجی ملک میں 2 دن قیام کریں گے. اس کے بعد وہ پاکستان آئیں گے. دیکھیں سیدھی سی بات ہے فریہ صاحبہ, اگر نواز شریف اب نہیں آتے تو ان کی سیاست پھر آپ خود دیکھ لیں کہ کتنا ڈنٹ پڑے گا. پہلے ہی مشکلات کا شکار ہے مسلم لیگ نون, پہلے ہی اس کو بیانیے کے لیے ایک جدوجہد کرنی پڑ رہی ہے. ان حالات میں جو پارٹی کا لیڈر ہے اگر وہ نہیں آتا, اور اب ڈیٹ بھی انہوں نے خود دی ہے, شہباز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے تھے جب نواز شریف, تو جب یہ ڈیٹ دی گئی ہے تو 21 اکتوبر کو یہ میرے اب تک کی, آج جب تک میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں, یہ کنفرم ہے. آگے کیا ہوتا ہے, کل خدا نہ خواستہ کوئی ایشو ہو جائے کیا, وہ تو آپ پاکستان کی سیاست یا پاکستان کے حالات. جاوید صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس فرام لنڈن. اتقان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ہم بریک کی طرف جائیں گے, اس کے بعد ہم نے بات کی جیسا کہ پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے,
यहाँ डील्स होती भी रही हैं या डील्स ब्रेक भी होती रही हैं। पीटीआई की इस वक्त क्या सूरत हाल है? एक शख्स जो कोशिश कर रहा था कि मामला कुछ ठीक हो, उनसे बात करेंगे मोहम्मद अली दुरानी से राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। मुल्क की बड़ी सियासी जमात तहरीक इंसाफ और उसकी क़यादत ज़ेर अताब है। तहरीक इंसाफ अप्रैल 2022 के बाद से मुसलसल मुश्किलात का सामना कर रही है। 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ की मुश्किलात मजीद बढ़ गई। अब तो नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि आइंदा इलेक्शन में क्या बल्ले का निशान होगा भी नहीं, ये बात भी मशकूक हो चुकी है। निगरान वज़ीर आज़म के हालिया इंटरव्यू ने इस हवाले से शकूक व शुबात मजीद बढ़ा दिए। आज केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर ने तुर्क मीडिया को एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि इलेक्शन के इनेकाद यकीनन होगा, आइन के दायरे में होगा, लेकिन तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाए जाने का कोई जिक्र आज उन्होंने नहीं किया। क्लियरली बात की, जो उन्होंने टर्म यूज़ की है रिलेटिवली न्यूट्रल, ये बड़े मज़ेदार टर्म आप कह सकते हैं, एक इंटरेस्टिंग टर्म कह सकते हैं, क्लेवर टर्म कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि ज़ाहिर न्यूट्रल होता है, रिलेटिवली न्यूट्रल। मोस्ट प्रॉब्ली उन्होंने जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, जो पाकिस्तान का माजी है, जो सूरत हाल है, उस सब को देखते हुए ही एक बड़ा सेफ किस्म का स्टेटमेंट दिया है कि रिलेटिवली न्यूट्रल होगा इलेक्शन। दूसरी जानिब ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान HRCP ने चेयरमैन PTI और दीगर जेल में बंद पार्टी कारकुनान के बगैर भी मुनसिफाना इंतखाबात मुमकिन होने से मुतालिक जो कि स्टेटमेंट था निगरान वज़ीर आज़म का, जिस पर तनकीद भी बहुत हो रही थी, उन लोगों ने ऑफिशियली इस पर तशवीश का इजहार किया है। HRCP ने अपने बयान में निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ के बयान को गैर जमहूरी और गलत फैसले पर मबनी करार दिया और कहा कि सरबराह तहरीक इंसाफ और उनकी पार्टी के रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात अदालत में ज़ेरे समात है और उन्हें जुर्म करार देना अदालत का काम है। HRCP के मुताबिक वसी पैमाने पर गिरफ्तारियां और रहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारियों की शक्ल में मुनज़्ज़म तरीके से PTI की क़यादत को ख़त्म किया गया। पार्टी से ज़बरदस्ती अलहदगी करवाई गई। सियासी रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ मुतअद्दिद मुकदमात दायर कराए गए। ये सब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। मुल्क इलेक्शन की जानिब बढ़ रहा है, लेकिन लोग क्या इलेक्शन को मसाइल का हल भी समझ रहे हैं कि नहीं, ये भी एक क्वेश्चन है। इस तमाम सूरत हाल में हमने देखा कि रिकन्सिलिएशन की एक कोशिश है जो कि मोहम्मद अली दुरानी साहब कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। थैंक यू सो मच दुरानी साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। सो दुरानी साहब, आप ओवरऑल कंसेंसस की बात कर रहे हैं। हालिया दिनों में सदर पाकिस्तान से आपकी दूसरी मुलाकात हुई। उस मुलाकात से पहले 2 अहम शख्सियात से भी आपकी मुलाकात हुई। एग्जैक्टली किस किस्म की बातचीत हो रही है इसमें, या माहौल क्या है, मूड क्या है? देखें, अब अगर आप पूछे ना मेरे से, आप तक के बड़े डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं कि अब तक की अचीवमेंट या अब तक का जो प्रोसेस है उसको मैं क्या देख रहा हूँ। मैं ये समझ रहा हूँ कि ये एक तासुर पाया जा रहा था कि PTI जो है वो किसी किस्म का डायलॉग और किसी किस्म की बातचीत के लिए तैयार नहीं है। ये अब हकीकत जो है अब एग्जिस्ट नहीं करती। PTI की लीडरशिप ने ऑफिशियली इस चीज को अनाउंस किया है कि वो पॉलिटिकल माहौल की बेहतरी के लिए जो है वो हर सतह पे हर एक के साथ डायलॉग करने के लिए तैयार है। और ये बात जो है ये सदर मुमलिकत ने भी इसी तरह महसूस की। उनकी भी यही ख्वाहिश है कि पॉलिटिकल प्रोसेस जो है उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें मुल्क के अंदर माहौल को साजगार बनाना चाहिए। और इस सिलसिले में उनकी जो मुलाकातें हुई उनमें भी यही चीज सामने आई कि मुल्क का जो माहौल है उसको, मुल्क के सियासी माहौल को साजगार बनाने के लिए वो अपना किरदार भी अदा करने के लिए तैयार है। फिर मैंने दूसरी पार्टियों की लीडरशिप से भी बात की। आपने कल देखा होगा इसी सिलसिले में मुशाहिद हुसैन साहब ने भी अपना एक वो डाला है, अपना हिस्सा डाला है और उन्होंने कहा है कि जनाब इस वक्त जरूरत इस चीज की है कि एक बाहमी डायलॉग के जरिए जो है चीजों को आगे बढ़ाया जाए। बैन ही हामिद खान साहब ने भी अपनी स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने भी माहौल की साजगारी में एक रोल प्ले किया।
تو میرا خیال ہے کہ ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور پبلک کے اندر بہت اس کے بارے میں ایک پازیٹیو امپریشن ہے، ریلیف ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی اس وقت ملک کے اندر یہ جو ریکنسلیشن کا پروسیس ہے اس کو آگے بڑھنا چاہیے۔ دنائی صاحب، آپ نے مشاہد صاحب کا ذکر کیا، مشاہد صاحب نے تو کہا کہ مدر آف آل ڈیل ہو سکتی ہے پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان۔ آپ اچھی طریقے سے ابھی اس وقت ملاقاتیں کریں، آپ کو کہیں سے لگتا ہے کہ کوئی کسی بھی قسم کا ریلیف دینے کو تیار ہے پی ٹی آئی کو؟ دیکھیں، میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جب تک عوام جو ہے وہ عوام کی رائے اور عوام کی سپورٹ کسی پولیٹیکل پارٹی یا پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے رہتی ہے، اس وقت تک وہ لیڈرشپ جو ہے وہ irrelevant نہیں ہوتی اور ان کو کبھی نہ کبھی جو ہے ان کو وہ اسپیس ملتی ہے جو ان کا حق ہوتا ہے۔ تو اسی تناظر میں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو بھی سچویشن بن جائے، آج کتنا بھی ٹکراؤ کیوں نہ ہو، آج کتنا بھی جو ہے وہ کنفرنٹیشن کا ماحول کیوں نہ ہو، لیکن کل ہمیں پوری امید ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسی سچویشن ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جس کے نتیجے میں ملک کے اندر جو یہ پولیٹیکل ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک رکاوٹ آئی ہوئی ہے، ایک پورا پروسیس رکا ہوا ہے، وہ آگے کی طرف چل پڑے گا اور ماحول جو ہے وہ سازگار بنانے میں بہت سے فیکٹرز جو ہے وہ اپنا کام کریں گے۔ اور ماضی میں بھی ہمیشہ ایسے ہی ہوا ہے کہ ایک وقت میں انتہائی شدت ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ ماحول جو ہے وہ سازگار ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر بہتری کی طرف ہم چل سکتے ہیں۔ لیکن ماضی میں جیسے آپ نے ابھی کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو دینی پڑتی ہے اسپیس ایک پارٹی کی ڈیو، اس وقت جو لیٹس بی آنیسٹ، اس وقت جو حالات لگ رہے ہیں، لگ رہا ہے کہ وہ جماعت پی ایم ایل این ہے جس کے بارے میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کو ان کی ڈیو اسپیس دے دی جائے جو کہ ان سے لے لی گئی تھی۔ اب وہ عوام میں کتنی پذیرائی ہے وہ ایک الگ کویسچن ہے، بٹ لگتا یہ ہے کہ اس وقت اسپیس دینے کا موقع پی ایم ایل این کا ہے اور پی ٹی آئی کا نہیں ہے۔ یہ اتنی کلیئرلی یہ انڈیکیشن ہے، تو آپ اس میں تبدیلی کس طریقے سے لے کر آئیں گے؟ بہت اچھا، آپ نے تو بڑا ہی ڈائریکٹ کویسچن کیا۔ دیکھیں، میں نے جب یہ سارا پروسیس شروع کیا تو میں نے 3 نکات سے ایجنڈا رکھا تھا، پریزیڈنٹ کے سامنے بھی اور باقی بھی تمام قائدین کے سامنے، کہ پاکستان جمہوریت اور ان تینوں کو سیاسی تناؤ اور سیاسی ٹکراؤ اور سیاسی کنفرنٹیشن میں سے نکالنا ہے۔ پاکستان کو غدار بنانے کے لیے استعمال نہ کریں، جمہوریت کو انتقام کے لیے استعمال نہ کریں، اور اقتدار تک آنے یا اقتدار سے نکالنے کا ذریعہ استعمال نہ کریں۔ یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جو اس سارے عمل میں انوالو کرنے کی کوشش اور بات چیت سے آفدانی کرتے ہیں۔ وہ نکلوانے کے لیے بھی لابی کرتے ہیں اور پھر اپنے آنے کے لیے بھی اپنا حق سمجھتے ہیں کہ ان کو وہ جگہ دلوائی جائے جو ان سے لے لی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی غیر جمہوری سوچ ہے کہ کوئی ایسا ادارہ جو بیچارہ پہلے ہی سر سے پاؤں تک جو ہے ملک کے دہشت گردی سے لے کے دفاع سے لے کے ملک کی اکانومی سے لے کے ہر معاملے کی اصلاح کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کے اوپر آپ سیاست کا ٹوکرا بھی رکھتے ہیں، اور پھر جب سیاست کا ٹوکرا رکھتے ہیں پھر انہیں کہیں جی ہمیں ہمارا حق بھی واپس دلوائیں، پھر حق دلوا دیں تو پھر انہیں کہیں جی یہ تو سیاست میں انٹرفیئر کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ زیادتی ہے ہمارے قومی ادارے کے ساتھ کہ آپ اس کو بہت بلیٹنٹلی پولیٹیکل اپنے ڈیزائنز کے لیے جو ہے آپ ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اوپنلی بات بھی کرتے ہیں۔ تو میں نے تو اس کے بارے میں جو ہے وہ بہت ہی ماضی میں بھی بہت کلیئرٹی سے بات کی ہے، ابھی بھی کلیئرٹی سے بات کرتا ہوں کہ اگر امپائر اب نیوٹرل ہے، ابھی وہ کسی قسم کی انوالومنٹ کے بارے میں وہ بار بار اعلان کر رہے ہیں کہ ہماری کوئی انوالومنٹ نہیں ہوگی، تو لیٹ اٹ بی سو، اور ہم سیاست کے اندر عوام کے ووٹ سے آگے بڑھو نا یار، اپنے پروگرام سے عوام کو انفلوئنس کرو، مطلب انتقام سے بھی انفلوئنس نہیں کرنا، آپ نے کسی کو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عوام کو ڈرانا چاہتے ہیں کہ جی ہم فلاں کے ذریعے جو ہے ہمیں فلاں نے نکالا تھا اور فلاں ہمیں لائے، دس از انفیئر۔ یہ ادارے کے ساتھ یہ تو آپ نے پھر ڈائریکٹ نواز شریف صاحب کا ذکر کیا ہے، یہ تو نواز شریف ابھی آتے نواز شریف پہ لیٹس فنش آف میں نے ان کا ذکر نہیں کیا، میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کا رویہ
اس کے اوپر بات کرو. دیکھیں پہلے پی ٹی آئی کا بھی تھا جی ہم ایک پیج پہ ہیں, ٹھیک ہے جی, اس وقت بھی ایک مطلب بہت, اور اسٹیٹمنٹس بھی آئیں بات میں چیئرمین صاحب کی جس میں انہوں نے کہا کہ جی اس طرح ہمیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تمام رویے ہیں سیاست دانوں کے جس میں وہ کھینچ کے پہلے سیاست میں لاتے ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ جی وہ ان کی سیاست کا ایک پارٹ اینڈ پارسل بن جائے, یہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ ایک قومی ادارے کو جو انتہائی, دیکھیں اس وقت اکنامک سچویشن ہماری کتنی کمزور ہے, اس کے باوجود ملک کی ڈیفنس مشینری جو ہے پھر بھی وہ ایک پوائنٹ آف اسٹرینتھ پہ کھڑی ہوئی. تو ان تمام چیزوں کی حقیقت کو دیکھتے ہوئے ہمیں جو ہے ان کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے, ملک کی اکانومی کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے, اور کسی طرح بھی بلے کا نشان ہوگا نیکسٹ الیکشن میں. واٹ ڈو یو تھنک, کیونکہ پرائم منسٹر انٹرم پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہے ہو اور الیکشن پھر بھی فیئر ہوں گے. دیکھیں وہ انٹرم منسٹر ہیں, وہ پھر وہ اپنی بیچارے پھر ایکسپلینیشنز بھی کرتے ہیں اپنی سٹیٹمنٹس کی. میں خود میڈیا کا آدمی, آپ کے ساتھ رہ رہے کہ تھوڑا بہت مطلب میڈیا کو اور میڈیا کے اندر ایکسپریشنز کو انڈرسٹینڈ بھی کرتا ہوں. یہ ایک مشکل جاب ہوتی ہے کہ آپ کوئی ایسی بات نہ کریں جو کہ کسی قسم کے قانونی گرفت میں آتی ہو, تو وہ سلپ آف ٹنگ ہو جاتی ہے. پھر بعد میں یہ بتانا پڑتا ہے کہ جی سیاق و سباق سے ہٹتے ہوئے کر دیا, یہ چیزیں لوگوں سے ہو جاتی ہیں. لیکن دیکھیں عدالت آپ کی انٹیکٹ ہے, عدالت کے اندر بیلز بھی ہو رہی ہیں, چلیں حکومت پھر گرفتاریاں بھی کر رہی ہے, پھر دوبارہ بیلز ہو رہی ہیں, کرتے کرتے لوگ واپس بھی آنے شروع ہو گئے ہیں گھروں کو, مزید بھی آ جائیں گے. تو جس ملک کے اندر قانون چل رہا ہو, آئین چل رہا ہو, عدالتیں چل رہی ہوں, پولیٹیکل پروسیس چل رہا ہو, پارٹیز چل رہی ہوں, الیکٹورل پروسیس آگے بڑھا ہو, اس ملک کے اندر یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ بالکل جو ہے ایک سیاسی عمل کو جو ہے میں کسی کو کاٹتے یا کسی کو بٹھا دیں. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی درانی صاحب, اگر اجازت دیں, کیونکہ آپ کے بہت اچھی نظر ہے پوری ان معاملات پر, پاکستان کی سیاست پر, مقتدر حلقوں پر, سیاستدانوں پر. لیکن جو 9 مئی پوسٹ 9 مئی ایرا میں جب مشاہد صاحب کی کہتے ہیں, اگین ہی از اے ویری سینئر پولیٹیشین, ہی سیز کہ یہ تو دونوں محبت کرنے والوں کی لڑائی ہے, یہ تو بہت محبت کرنے والے لوگ ہیں, پی ٹی آئی بھی, اسٹیبلشمنٹ بھی, اور ان کی اسی طرح سے نفرت ہو جاتی ہے پھر محبت ہو جائے گی. یہ بڑی انہوں نے گہری بات کی. ڈو یو بلیو کہ اٹس پاسبل؟ دیکھیں 9 کے بارے میں اپنا بڑا اصولی موقف دے دوں, اور میں تھوڑا سا قانون کو سمجھتا ہوں, میں اسی قانون کی روح سے بات کرتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو جرم ہوتا ہے, جرم فرد کیا کرتا ہے, پارٹیاں نہیں کیا کرتی. جب کوئی فرد, اب جیسے امریکہ کے اندر مطلب اس کے اوپر کیپٹل ہل کے اوپر حملہ کر دیا لوگوں نے, اب انہوں نے کسی پارٹی پہ تو نہیں اس کا مقدمہ بنایا, اس کا مقدمہ جو ہے ان لوگوں پہ انڈیویجولی بن رہا ہے جو کسی انلیگل ایکٹیویٹی میں انوالو رہے ہیں, اور وہ ایکسٹریم اس کی پنشمنٹ دیں گے, لیکن ان لوگوں کو جن کے خلاف ایویڈنس آ جائے گا. 9 کے بارے میں میرا یہ خیال ہے کہ 9 کے ایکٹیویٹیز میں جو ڈسٹارشنز ہوئی ہیں, جو زیادتیاں ہوئی ہیں, ان کے بارے میں جس کے بارے میں ایویڈنس ملے, اور وہ ایک ایسا ایویڈنس ہو جو کورٹ کے اندر سٹینڈ لے کر سکتا ہو, تو ان کے خلاف تو کارروائی ہوگی. لیکن اس کی وجہ سے آپ کیا کسی پولیٹیکل اینٹی کو ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں پبلک کے سینٹیمنٹ کے اگینسٹ؟ یہ ایک سوالیہ نشان بھی ہے, اور بڑا کلیئر اس کا جواب بھی ہے. اس کے بارے میں کوئی بھی مطلب جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں, میں مطلب سب پارٹیز نے, جو مخالف پارٹی ہیں, انہوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پوری طرح سے کرٹیسائز کیا, ان کا رائٹ تھا. لیکن اب اگر کرٹیسزم کے بعد کسی کو پولیٹیکل سین سے آؤٹ کرنے کی بات ہوگی, آپ الذوالفقار سے شروع ہو جائیں کہ ہماری جو اسٹیٹ کا رویہ ہے وہ کتنا ریکنسیلیٹری ہوتا ہے, اور وہ ہمارے سے اچھے پاکستانی ثابت ہوئے. اس سے آگے بڑھتے ہوئے جب وہ اپنا میاں صاحب کے ریفرنس سے جو تیارہ اغوا کیس بنا, اس کے بارے میں اس کے بعد بھی میاں صاحب پرائم منسٹر بنے. تو یہ چیزیں جو ساری ہیں, تو درائی صاحب ایک تاثر ہے کہ وہ غلط مقدمہ تھا. You should know that. میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ غلط مقدمہ تو فارغ ہو جاتا ہے,
ठीक है ना जी, गलत जितने भी मुकदमे होते हैं वो फारिग हो जाते हैं, और इसके बारे में उनकी राय भी है कि ये गलत मुकदमा था, उनकी राय है तो वो ठीक राय होगी, मैं उसको चैलेंज नहीं करता। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उस वक्त उनका जो ये सारा मामला था कि एक पार्टी कह रही थी जी कि हमारे जहाज को इंडिया में उतारे थे और एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो रुकावटें खड़ी कर दी गई थी अलाहादल, तो ये सारी बातें जो थी ये तो आ रही थी ना। लेकिन इसके बावजूद जब एक रिकंसिलिएशन हुई तो सारों को वापस लिया गया, और मैं समझता हूं सही हुआ। कितने लोग हैं जिनको एक वक्त में कंप्लीट कोई टैंकों पे बैठ के आ रहा था और कोई कुछ कर रहा था, बाद में वो सब लोग मेन स्ट्रीम का हिस्सा बने। ये मुझे आपकी बात रीफ्रेज करने दें अगर इजाजत हो आप। हाँ, क्योंकि त्यारा मुकदमा एक बड़ा माइलस्टोन था, आपने कहा उसके बावजूद, एंड आई एम श्योर आप एज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर इस पे बार बार बात करते रहे होंगे इन योर टेन्योर, उसके बावजूद मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने पाकिस्तान के। सो आर वी इक्वेटिंग दिस विद 9 मई कि 9 मई के बाद भी इमरान खान बन सकते हैं प्राइम मिनिस्टर अभी भी? नहीं, मैं तो किसी चीज को देखिए, लीगल प्रोसेस में क्या होता है, जो अक्यूज्ड होता है वो कहता है मैं इनोसेंट हूं। ये बात मैंने पहले की तो हमारे एक बहुत सीनियर PMLN के मेरे उस्ताद भी हैं, उनकी तरफ से मुझे पैगाम आया कि उस वक्त तो वो मुकदमा बिल्कुल फेक था, गलत था, तो इसलिए आप उसके साथ इसको क्यों कोरिलेट करते हैं। मैंने उनसे यही कहा कि जब भी कोई मुकदमा बनता है, जो मुकदमा जिसके ऊपर बनता है वो ये साबित करता है कि ये गलत है, वो ये कहता है कि ये गलत है। जो मुकदमा बनाता है वो कहता है कि ये सही है और इसके अंदर बड़ी जान है। तो ये तो एक मौकफ होता है। लेकिन अब आखिरी बात जो मैं फाइनल करने कि अदालत का जो फैसला होता है वो फाइनल होता है। और जब मैं पिछली दफा बड़ी मियां नवाज अपने ये इमरान खान साहब की बहुत कन्फ्रंटेशन चल रही थी और मैं उस प्रोसेस में एंटर हुआ था, तो मैंने बड़ा क्लियरली कहा था कि भाई खान साहब को मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि आप जब तक दुनिया के अंदर कोई ऐसा इदारा नहीं है जो किसी मुल्जिम को मुजरिम बना सकता हो अदर देन कोर्ट, अगर कोर्ट किसी को मुल्जिम को मुजरिम नहीं बनाता तो आप उसको चोर नहीं कह सकते। ये मैंने ओपनली इमरान खान साहब के सामने ये बात की थी और मैं आज भी करता हूं कि आप अगर कोई आदमी भी, इफ एनीबॉडी इज एक्यूज्ड ऑफ एनीथिंग, ठीक है ना जी, अनलेस एंड अनटिल ही इज प्रूव्ड सो, आप उसको उस जुर्म के इर्तिकाब का जिम्मेदार नहीं ठहराते। मतलब पॉलिटिकल स्टेटमेंट के जरिए आप मोहम्मद अली दुरानी को मुजरिम नहीं बना सकते। मोहम्मद अली दुरानी को मुजरिम बनाना है तो आपको अदालत में जाना पड़ेगा, अदालत में आपको केस, अब किसी पार्टी को आपने जो है सियासत से बाहर करना है तो गवर्नमेंट को उसके बारे में रेफरेंस फाइल करना पड़ेगा, ठीक, सुप्रीम कोर्ट में। उस रेफरेंस के अंदर सारे एविडेंस लगाने पड़ेंगे, उस एविडेंस के नतीजे में वो आउट हो जाए तो आउट हो जाएगी, रह जाए तो रह जाएगी। एक ये जो मियां नवाज शरीफ कह रहे हैं कि आके मैंने एहतसाब करना है और नाम भी ले रहे हैं, ये आपको बयानिया कहाँ जाता हुआ नजर आ रहा है? आप रिकंसिलिएशन की बात कर रहे हैं, वो डायरेक्टली बिल्कुल इन ऑपोजिशन नहीं है आपकी कोशिश से। देखिए, मैंने तो मियां साहब का जब ये बयान आया तो आपको पता है मेरा उनसे बड़ा, उनकी पार्टी से, उनके बाकी लीडर्स से, उनसे बहुत बचपन से मैं उनको जानता हूं, उनसे ताल्लुक है मेरा। मैंने उनसे भी यही रिक्वेस्ट की थी कि आप ना तो माजी के लीडर बने, ना माजी का एहतसाब करें, ना माजी के मुजरिमों को ढूंढें। इस वक्त कौम जो है वो ठंडी हवा चाहती है। इस वक्त कौम चाहती है कि जब मियां साहब पाकिस्तान आए उनके हाथों में एक फूलों का वो हो, गुलदस्ता हो या टोकरी हो, और वो इस मुल्क में आने के बाद मुल्क की मईशत की बहाली और आवाम के लिए बाहमी एतमाद और बाहमी मोहब्बत का पैगाम लेके आए। अगर माजी के मुजरिमों को ढूंढते हुए वो यहाँ आएंगे और वो एक इंतकाम के शोलों को भड़काएंगे तो उसका सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो मुल्क की मईशत को होगा। आपको ADB कह रहे हैं, आपको वर्ल्ड बैंक कह रहे हैं, आपको IMF कह रहे हैं, आपको तमाम दोस्त कह रहे हैं कि यार अपने मुल्क के अंदर अमन लाओ, अपने मुल्क के अंदर रिकंसिलिएशन करो, इलेक्टोरल प्रोसेस को आगे बढ़ाओ, इलेक्टोरल प्रोसेस को मुकम्मल करो और आगे बढ़ के मुल्क की तरक्की करो। मोदी की धमकियां हमें सुननी पड़ी हैं, उसकी हमें रोज ताने सुनने पड़ते हैं हमारी मईशत के बारे में, और हम अपने बारे में जो है शर्मिंदगी महसूस करते हैं। क्या वो शर्मिंदगी, क्या मईशत से हमें इंतकाम नहीं लेना चाहिए माजी के किसी फर्द के बजाय? और माजी के किसी फर्द का इंतकाम जो है वो कैसे पाकिस्तान की मईशत को बहाल करेगा?
और फिर वो भी इदारों के टकराव, और फिर उस प्रोसेस में उस जो होगा, वो जो सारा प्रोसेस होगा किसी भी अकाउंटेबिलिटी का, वो किसके थ्रू होगा? कोर्ट के थ्रू होगा। तो फिर उसमें आपका क्या रोल है? हाँ, आप अगर फिर भी किसी गलत काम की अकाउंटेबिलिटी करना चाहते हैं, उसको बयानों के जरिए नहीं करें, फॉर गॉड सेक, उसको अदालत के जरिए करें, अच्छा सा केस बनाएं, अच्छा सा केस बना के अदालत पे जमा करा दें। जब अदालत फैसला दे देगी तो फिर तमाम, जब वो कहते हैं सूरज निकलेगा तो सारी दुनिया देख लेगी। आपकी मुलाकात हो सकती है पीटीआई चेयरमैन के साथ इन द कमिंग डेज? मेरी ख्वाहिश तो होगी कि मैं सबसे मिलूं, और मैं खामोशी से मुख्तलिफ लोगों से मिल भी रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि अब जेल की क्या सूरत हाल है और क्या उसके लिए इम्कानात है। लेकिन उनके बारे में उनकी पार्टी का जो मौक़िफ़ है, उस हिसाब से तो उनकी सोच बहुत मुस्बत है इस वक्त सबके बारे में। और बाकी भी जो बाहर भी है सियासतदान, मैं समझता हूं कि अगर वो अपनी सोच को इस वक्त मुस्बत कर लेंगे तो आप अंदाजा नहीं कर सकते कि इस वक्त अवाम का रवैया अगर पॉजिटिव सोच के साथ, एक इकोनॉमी के एजेंडे के साथ कोई फर्द आके बात करेगा तो कितना अच्छा रिस्पांस होगा बनिस्बत इसके कि हम किसी तलवार या किसी कोड़े के जरिए बात करें या किसी सख्त बयान के जरिए बात करें। मेरे मतलब हमारे जो मुलाजमीन है बेचारे, और बड़े सफेद पोश लोग हैं हमारे साथ, वो बेचारे वो कहते हैं कि हम 2 महीने जो बच्चों की फीस नहीं देते तो बिजली का बिल देते हैं, और 2 महीने बिल देते हैं तो फीस नहीं दे पाते। क्या आपको नजर नहीं आ रहा ये? और मैं तो बल्कि ये कहूंगा जी कि कतन किसी को लंदन ना बुलाएं, ना लंदन जाएं। बुरा लगता है कि 10 लाख रुपए का किराया खर्च करके कोई आदमी जो है लंदन के होटलों में जाके रह रहे हैं, जिनका एक एक दिन का किराया जो है वो लाखों में है। मतलब हम गरीब कौम है इस वक्त, और हमें अपनी लीडरशिप से ये तवक्को है कि इस वक्त लीडरशिप जो है वो हमारी गुर्बत के गम को, और हमारे बिजली के बिल के दुख को, और हमारे बच्चों की फीस के जो प्रेशर्स हैं उनको कम से कम उनको महसूस तो करें ना। राइट दुरानी साहब, थैंक यू सो मच हमें वक्त देने के लिए। एक कोशिश है रिकन्सिलिएशन की, पाकिस्तान को यकीनन ज़रूरत भी है रिकन्सिलिएशन की, लेकिन हमने देखा कि माजी में रिकन्साइल करने के बाद फ्यूचर में दोबारा कॉन्फ्रंटेशन की तरफ चले जाते रही है पाकिस्तान की सियासत। इस वक्त जो सूरत हाल हो चुकी है, एंड राइटली सेड जो इकॉनमी की सूरत हाल है, उसमें तो वे फॉरवर्ड रिकन्सिलिएशन ही होगा। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।